آئیں چلتے ہیں بارگاہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خلیفہ راشد ہیں کہ آپ خود اپنے طور پر اعلان فرماتے تھے کہ اے مدینے والو، اسلام میں آنے والوں میں چوتھے نمبر پر میں اسلام قبول کر چکا تھا. یعنی سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے اس وقت چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی اسلام قبول کر چکے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شروع میں اسلام لائے، اور وہ بھی اسلام کیسے لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے تھے. آپ بڑے شریف النفس تھے، طبیعت کے بہت شریف تھے. اس وقت بھی آپ بڑے مالدار تھے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے. آپ کا خاندان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے. آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے بھی تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتے ہیں. باپ کی طرف سے عبد مناف میں جا کر کے حضور کا سلسلہ ان سے مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے ان کی ماں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھیں. اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو بیٹیاں ان کے نکاح میں بھی دی تھیں. ان کا ایک لقب ہے معلوم ہے، ذوالنورین. آپ کہیں شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ دو بیٹیاں دو بہنیں ایک نکاح میں کیسے آ گئیں، ایسے نہیں ہے. پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ بیمار ہوئیں. جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے، مدینے میں ہی رہے، اور اسی وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے، واپس جب تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی کو بڑا مغموم دیکھا، بہت ہی رنجیدہ دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا. وہ تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. حضرت سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں، دوسرے حضرت رقیہ، تیسرے حضرت ام کلثوم، چوتھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاروں کی شادیاں ہوئیں اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے، لیکن تینوں بچپن میں ہی انتقال کر چکے. حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم. یہ تینوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی وفات پا چکے. ایک بڑے بزرگ نے مجھے ایک بات فرمائی تھی. جب ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں سے نوازا تھا، بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی. لیکن ایک بات سمجھ لو کہ بیٹا ہونا حضور کی سنت ہے، یعنی بیٹے کا باپ ہونا حضور کی سنت ہے، لیکن بیٹی کا باپ ہو کر کے زندگی گزارنا یہ حضور کی سنت ہے. یعنی بیٹیاں طویل زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں مکمل شادی تک حیات رہیں، اور ان 4 صاحبزادیوں میں سے تقریباً 3 صاحبزادیوں سے اولاد بھی ہوئے. یہ کوئی ذکر نہیں کرتے آج. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سب کو معلوم ہے، حسنین کریمین. حضرت فاطمہ کی کتنی اولاد تھی؟ حسن اور حسین، یہی معلوم ہے نا، بلکہ ان کی اور بھی اولاد تھی. حضرت زینب بھی تھی، حضرت محسن بھی تھے، 3 بیٹے تھے، اور بھی اولاد حضرت فاطمہ کی تھی. یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں ان شیعہ لوگوں نے ورغلا کر کے باقی سب کو چھپا دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان سے بھی ایک بیٹی تھی امیمہ، یا اور ایک جگہ امامہ ہے. حضرت عثمان نے جن سے نکاح کیا حضرت رقیہ، ان سے بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ. اسی سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بھی تھے، لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے. جو باحیات رہے اور جس سے نسل رسول چلی وہ حسنین کریمین کی ذات، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے ہم کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے میں کوئی عیب نہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کا بھی ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے گھر والوں کا بھی ذکر کیا جائے، کیونکہ اہل بیت میں سب شامل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ اہل بیت ہے. بہرحال یہ پھر میں کل ذکر کروں گا اہل بیت کی جب بات آئے گی کہ اہل بیت کے کیا معاملات ہیں
اور ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ ان کی محبت میں جس کا انتقال ہو جائے اسے شہادت کی موت ہے۔ ہم ذکر کریں گے، لیکن آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ ان کے دو لقب ہیں، ایک ذوالہجرتین ہے اور ایک ذوالنورین ہے، دو نور والا اور دو ہجرتوں والا۔ دو نور والا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو نور ہی ہیں وہ دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نور والے ہیں۔ امام اہل سنت نے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور کس کے گھر میں تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نور تھے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، دوسری صاحبزادی حضور کی، وہ بھی انتقال کر گئی۔ لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اگر ان کے علاوہ 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں سب عثمان کے نکاح میں دینا پسند کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لگاؤ تھا۔ آپ کی زندگی کی بڑی تفصیلات ہیں، میں دو چند باتیں ہی لے کر کے آپ کے سامنے آؤں گا۔ آپ کی سب سے بڑی پیاری جو ادا تھی، خصلت تھی، وہ یہ ہے کہ آپ حیا کے پیکر تھے۔ شرم و حیا اس قدر تھی، اللہ اکبر، جس کو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، پیر لمبے تھے، تہبند حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنتے تھے لنگی شریف، وہ تھوڑا سا پنڈلیوں تک اوپر آئی تھی۔ اس اسنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور لیٹے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے کمرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ حضرت عثمان جیسی کمرے میں آئے، حضور نے اپنی تہبند صحیح کر لی، غلط تو نہیں تھی لیکن پیر کو موڑ لیا اور تہبند کو آگے کھینچ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صاحب سب ملاقات کر کے، اور بھی دیگر صحابہ آئے، جب چلے گئے تو میں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ بدستور ایسے ہی لیٹے رہے؟ پہلے جو دو صحابہ آئے، تیسرے میں حضرت عثمان آئے، تو آپ اپنے پیر کو موڑ لیتے ہیں اور اپنی تہبند کو کھینچ لیتے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حیا عثمان کا مقام یہ ہے میرے عزیزو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں اگر ٹٹول کر کے دیکھو گے تو زندگی کا ایک ایک شعبہ ایک ایک زندگی سے مل ہی جائے گا۔ ہر صحابی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت تمہیں ملے گی جو ہماری پوری زندگیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس حیا کا کیا کردار ہے؟ حیا سمجھتے ہیں نا، حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حیا رحمانی ہے اور ایک حیا شیطانی ہے۔ دونوں چیزیں سمجھ لو، حیا رحمانی کیا ہے اور حیا شیطانی کیا ہے۔ اگر گناہ کرنے سے تمہیں شرم آتی ہے، علل اعلان کچھ گندے کام کرنے سے تمہیں حیا آتی ہے تو یہ حیا رحمانی ہے، اچھی حیا ہے۔ لیکن نیکی کرنے سے اگر کسی کو شرم آتی ہے تو یہ حیا شیطانی ہے۔ دو جگہ حیا آتی ہے نا، میاں آپ ٹوپی کیوں نہیں پہن رہے؟ شرم آ رہی ہے۔ آپ داڑھی رکھنے میں کیوں پسو پیش کر رہے ہو؟ شرم آتی ہے، چار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا رہتا ہے، ہمارے کام دھندے رہتے ہیں۔ یہ جو شرم ہے، یہ جو حیا ہے، اس کو حیا شیطانی کہا جاتا ہے، یہ شیطانی شرم ہے۔ نیکیوں کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور وہ سوال کر رہا تھا، کچھ باتوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنجا کرنے کا طریقہ اسے بتایا۔
کہ استنجا کرنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے، اگر پانی ہو تو پانی سے اور ڈھیلا ہو تو ڈھیلے سے کس طرح سے کرنا چاہیے۔ وہ ہنسنے لگا منہ پکڑ کر کے، کہا ارے یہ بھی باتیں تمہارے رسول بتاتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ شریعت کو سیکھنے میں جو حیا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر مسئلے کو بتاتے ہیں اور شریعت میں کوئی حیا نہیں۔ حیا تو اس وقت کرو جب تنہائی میں گناہ کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو۔ آج اس حیائے رحمانی کا فقدان مجھے نظر آتا ہے۔ یہ حیائے رحمانی کہاں چلی گئی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنی زندگی پاک میں دیا تھا؟ جانتے ہیں میرے عزیزو، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، یہ بات حیا سے بھی تعلق رکھتی ہے اور وفاداری رسول سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ غور سے سنیں آپ، جب حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، کل میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن مکہ والوں نے بیچ راستے میں آپ کو روک لیا، کہا کہ ہم عمرہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ 35 کلومیٹر صرف باقی رہ گیا تھا مکہ، روک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ والوں سے حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ مکہ والے حضرت عثمان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ بہت محترم تھے مکہ والوں کی نظر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نائب بنا کر مکہ بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام پہن کر کے آئے تھے۔ کہاں سے؟ مدینے سے احرام پہن کے آئے، اور وہ پہنچ گئے مکہ میں۔ مکہ والوں سے بات چیت کرنا تھا، صلح کی بات کرنی تھی کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کو آنے دو، حرم کعبہ کا طواف کرنے دو، ہمیں عمرے کے ارکان ادا کرنے دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات چیت کرنے کے لیے آئے تو اس وقت مکہ والوں نے منع کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے ہرگز نہیں دیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، اے عثمان تم آ گئے ہو مسجد حرم تک۔ کہاں آ گئے تھے؟ مسجد حرم مکہ تک۔ تم چاہو تو اپنا عمرہ پورا کر لو اور چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب حرم پر کھڑے ہیں، خانہ کعبہ قریب میں ہے، کہتے ہیں اے لوگو، زندگی بھر میرے جسم پر احرام رہے تو رہ جائے، بغیر نبی کے عمرہ کا ایک چکر بھی نہیں کروں گا، خانہ کعبہ کے طواف کا ایک چکر بھی نہیں ادا کروں گا۔ اگر تم نے نبی کو روکا تو نبی کے بعد پھر عمرہ ہے کیا چیز؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہوں نے منع کر دیا کہ میں آ تو گیا ہوں، لیکن تم جب نبی کو روکے ہو تو میں کیسے عمرہ کروں؟ نہیں کیا، احرام کے حالت میں تھے۔ اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، ان کے ہر کام رسول پاک کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا اپنی زندگی میں، خانہ کعبہ کا طواف کیا جب وہ خلیفہ تھے، اور حجر اسود کے پاس آئے ہیں۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے آج کیا حالت ہوتی ہے، ایک جنگ جیسی حالت ہو جاتی ہے، سارے ٹوٹ پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، جو اسے بوسہ دیتا ہے اس کے پورے گناہوں کو چوس لیتا ہے، گناہوں سے پاک کر کے اسے چھوڑتا ہے۔ یہ فضیلت بھلا کون نہیں لینا چاہے گا؟ آج بھی آپ جائیں گے حرم کعبہ میں تو بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ آج کی پوزیشن نہیں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تو انہوں نے بھی کورونا کی وجہ سے حرم کعبہ کو بند کر کے رکھا ہے، وہ جو یزیدی اور یہودی وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب حجر اسود کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود، تو میرے نزدیک ایک پتھر ہی ہے، تو میرے نزدیک ایک پتھر ہی ہے۔ پتھر تو پتھر ہے، جنت سے آیا ہے اگرچہ، لیکن سارے صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں، حضرت عمر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے حجر اسود، اگر میں نے میرے نبی کو تیرے اوپر اپنے لب رکھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے نہیں چومتا۔ آج صرف میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما۔ وہ صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ جو کرتے تھے وہ وفائے رسول کے لیے کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ہمارا اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔
مجھے حیرت ہوئی تھی، مصر میں میں تھا، آخری زمانہ تھا ہمارے تعلیم کا، اس وقت ایک فتویٰ آیا تھا پاکستان کے ایک بڑے مدرسے سے، بنوریا ٹاؤن دارالعلوم دیوبند کی وہ ایک شاخ سمجھ لیں یا انہی کے مکتبہ فکر کا ہے، ایک مدرسہ بہت بڑا، وہاں سے فتویٰ شائع ہوا ہے، ان الدین لا یحتاج حتی الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کی بھی اسے ضرورت نہیں۔ یہ فتوے میں باضابطہ، اور اس فتوے کے رد میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی تھی، پوری کتاب اس کو شائع کیا گیا ہے مصر سے، پوری عربی میں کتاب شائع ہوئی ہے۔ میں یہاں بیچ میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیزو، دیکھو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ وہ صحابہ تو کہتے ہیں میں بغیر رسول کے طواف نہیں کروں گا، ایک صحابی کہتے ہیں، یہ بھی خلفائے راشدین، میں اگر نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی حجر اسود کو نہ چومتا، اور آج کے یہ کہتے ہیں، یہ کھٹمل آج یوں کہتے ہیں کہ رسول کی ضرورت نہیں دین کو۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ بات چل رہی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہاں ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو 35 کلومیٹر دور ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک کسی نے افواہ اڑا دی، یہ شیطانی افواہ تھی، عثمان ابن عفان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا۔ یہ افواہ ہو گئی، صحابہ بے قرار ہو گئے، معظم و مکرم ایک محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قتل ہو گیا بغیر کسی وجہ کے، اور قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ حضور کے وہ قاصد تھے، بادشاہوں کے قاصد آتے تھے، ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو تمہاری دشمنی ہے وہ بادشاہوں کی فوج کے ساتھ تمہاری فوج لڑے گی، لیکن قاصد کے ساتھ نہیں۔ ایمبیسیڈر کو آج بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی، آج بھی قانون یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے حضرت عثمان گئے ہیں، تو صحابہ بے قرار ہو گئے کہ حضور کے قاصد کا قتل کیسے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور سب سے بیعت لی۔ آج ہی میں نے جمعہ میں کہا نا کہ بیعت جو ہم آج اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کو قریب بلایا اور بیعت لی، کہا کہ تم سب کے سب وعدہ کرو کہ اسلام پر اپنی آخری سانس تک قائم رہو گے، دین کو حق سمجھتے رہو گے، اور حضرت عثمان اگر قتل ہوئے ہیں تو اس کا انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ لیا، 1400 صحابہ سے بیعت کی۔ یہ پورا واقعہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ وہ مجمع میں نہیں تھے، مجمع میں نہیں تھے، مکہ میں ان کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بیعت لے لی، اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ حضور نے اٹھایا، اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنا سیدھا ہاتھ یوں رکھا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کی بیعت، کیونکہ وہ ایک غائب تھے نا، سارے صحابہ نے بیعت کی، اور حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کس نے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں یہ عثمان کا ہاتھ سمجھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ اس واقعے کو بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں آج رک گیا اس پر۔ ایک جگہ لوگ بے قرار ہیں کہ وہ قتل ہو گئے، افواہ کیا پھیلی ہے؟ وہ قتل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کا انتقام لیا جائے گا اگر وہ قتل ہو گئے، لیکن دوسری جگہ حضرت عثمان کے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر کے بیعت بھی کر رہے ہیں۔ یہی رسول کریم کا علم غیب ہے۔ میرے آقا جانتے تھے عثمان کا قتل نہیں ہوا، وہ بحیات ہے مکہ میں، اور ہوا بھی ایسی ہی کہ شام نہ ہو پائی کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت واپس آئے، اور پھر اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کی۔ اب اس بیعت کا کہاں سے تذکرہ ہے؟ میں حیائے عثمانی کو لے کر کے چلا تھا، تمہیں صلح حدیبیہ بھی لے جانا پڑا اور مکہ کے طواف تک بھی جانا پڑا، اب بیعت تک بھی مجھے آنا پڑا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر چکے۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی تقریباً 12 سال آپ کی خلافت، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی 12.5 سال خلافت،
24.5 سال یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیعت کرنے کے بعد بھی 4 سال تک، یعنی تقریباً 28 سال سمجھ لیں حضرت عثمان غنی اس بیعت کے بعد 28 سال باحیات رہے۔ میرے آقا حضرت عثمان فرماتے ہیں اس ہاتھ کو کبھی انہوں نے استنجا کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اس ہاتھ کو اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، حاجت کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اپنے اس جگہ تک نہ لے جاؤں جو سطر کے اندر ہو سکتا ہو۔ 28 سال تک اپنے اس ہاتھ کی حفاظت کیا، 28 سال تک حیا کے وہ پیکر تھے، اس لیے مجھے یہ بیعت ذکر کرنی پڑی۔ اے میرے عزیزو، اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو تو دیکھو، اس حیا کو تو دیکھو، انہوں نے وہ ہاتھ کہیں اپنی ضرورت کے لیے، جبکہ جائز ہے، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، اپنے ناف کے نیچے ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں، اپنے ناف کے نیچے ران کو پکڑے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ران کو تک اس ہاتھ سے نہیں چھوا، نہیں چھوا، کبھی نہیں چھوا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو نسبت ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور ہمیں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ معلوم ہے آپ سب کو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے چہرے کو عیب مت لگانا، کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارنا، کسی کے چہرے کو نٹکا، کنکٹا، اندھا چہرے پر عیب نہ لگانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ سارا جسم جو گوندھا گیا، جب بنایا جا رہا تھا، مٹی سے بنایا جا رہا تھا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی انگلیاں بنائیں، ہاتھ بنائیں، پیر بنائیں، جسم بنائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندو، تمہارے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے چہرے کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چہرے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جانتے ہو اسی لیے ہم اس چہرے کو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ کسی کے سامنے ہم کیوں نہیں جھکنے دیتے؟ اس کو نسبت ہے رب ذوالجلال کے دست قدرت سے۔ اللہ رب العزت نے اس چہرے کو بنایا، ہمیں مارنے کو منع کیا گیا کہ کسی کے چہرے کو مارے نہیں، عیب نہ لگائیں، لیکن مجھے حیا آتی ہے ان لوگوں سے جو اپنے ان چہروں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج بے حیائی کا عروج کا زمانہ ہے، سارا کا سارا فتنہ یہی چہرہ بنا ہوا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ آج تم شیشوں کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے جس چہرے کو میک اپ کرتے ہو اور مجرے کرتے ہو، یہ تو آج کے نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بن سنور کر کے اس طرح سے ناچ کر کے دکھائے کہ تھوڑے اس کے فالوور بڑھ جائیں، تھوڑے اس کے فینس بڑھ جائیں۔ یہ مجرے کرنے کا زمانہ آج عروج پر نظر آتا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ ابھی بند ہوا کہ نہیں بند ہوا پوری طرح سے معلوم نہیں، اگرچہ کسی کی دشمنی میں بند ہوا ہو، خیر تو ہے، لیکن نوجوانوں کو سے میں یہ کہتا ہوں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، اکثر ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس ایک 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے نوجوان لڑکی بننا بھی پسند کرتا ہے، مخنث اور ہجڑا بننا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جس اشرف المخلوقات کا چہرہ اللہ نے تمہیں دیا، اس کو بگاڑتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس نے اپنے چہرے کی تغییر کی، گویا کہ اس نے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی ہے، اللہ کی خلقت کو بدل ڈالا، اور یہی شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ جانتے ہم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں نہیں بناتے صرف اس لیے کہ چہرہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا اگر کسی نے مجسمہ بنایا، اللہ فرمائے گا جان ڈال کر کے دکھائے اس نے۔ ہم چہروں کے ساتھ جو آج کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر ذکر کرنا ہے میرے عزیزوں، کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں؟ آج
اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یہ زبان، اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا، اس میں عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوں گی، ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سطر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری کے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ آج کے دور میں، پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، اسکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے، دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے لیے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو کس کو آئیڈیل مانتی ہیں، یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے میری دلہن ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے،
جادوگری ہے، ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں. تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے. اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بنا، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے. پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ. مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا. میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے. گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے. کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے. اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے. میرے عزیزو، قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے. اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا. یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے. وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے. یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے. رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا. اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی. بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مولا کریم ہے، 1000 گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے. کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے بار الہا، میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا. کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے. خطائیں ہوئی ہیں لیکن توبہ کر لو، میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء. اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا. وعنده ام الکتاب، ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے، وہ جس کے گناہ چاہے گا مٹا دے گا. بات یہاں پر حیا کی آئی اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا. اے میرے نوجوانوں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ
قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا؟ تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے، جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کو تقریریں سناؤ، دین کی طرف مائل کرو، ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو، بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ۔ ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے نہ ان کے لیے جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا، اس لیے بگاڑ آیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی۔ اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کے نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو۔ دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا ہے جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا کو ساتھ رکھو، جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں اس سے غلطی ہو رہی تھی، اس کے توبہ کرنے کا وہ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا۔ کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا، تنہا تھا کمرے میں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن کچھ بھی نہیں، اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنے تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی، باپ آگے، پتہ نہیں کون آئے۔ ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں، وہ بلی آئی تھی، بلی پردہ ہلا کر کے گئی، ڈر گئی۔ اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا۔ اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں، اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی، نہ اونگ آتی، وہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں؟ کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے، لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو۔ صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے علم بردار تھے، حیا کے پیکر تھے۔ ان کی زندگی پاک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیائے عثمانی عطا فرمائے، حیائے رحمانی عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی نگاہوں کو مولا محفوظ فرماتے، ہماری بچیوں کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ آئے میرے عزیزو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا۔ عثمان غنی، کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یہ اللہ نے بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو، یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے،
غنی بنا دے. جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا، آپ کی غنا کا حال تو یہ تھا. اللہ اکبر، ایک ہی خالی میں نے حساب بتایا تھا تو لوگوں کی حیرت سے بانچیں کھل گئیں. معلوم ہے دان کرنے والے بہت ہم نے دیکھے ہیں، صدقہ کرنے والے بھی بہت دیکھے ہیں، خیرات کرنے والے، مسجد کو 5 روپے کا چندہ دے کر کے بھی لوگ احسان جتانے والے بہت سارے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ راہ خدا میں گن گن کر کے نکالتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے ساری نوٹوں میں اگر کوئی نوٹ ٹیپ چپکی ہو تو مسجد میں ڈال دیں. یہ ہمارے خیرات کرنے کے جذبے ہیں. لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے فقراء و مساکین کے ساتھ کیا سلوک ہے. گھر پہ دروازے پر آیا فقیر، شوہر گھر میں سے بولتا ہے کل رات کا بچا ہوا ہے، پھینکنے سے اچھا ہے فقیر کو دے دو. یہی تو خیرات کا جذبہ ہے نا. کبھی یہ نہیں کہ بریانی بنی ہے اس میں سے پہلا لقمہ کسی فقیر کو کھلاتے ہیں، نہیں، یہ جذبہ نہیں. بچ گیا تو مدرسے کے بچوں کو کھلا دو، فقیروں کو کھلا دو، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سخی ہیں، 30 مارخاں ہیں. کہاں کے سخی ہیں؟ یہ اس کو سخاوت نہیں کہتے. اپنے کچرے کو کسی کی جھولی میں ڈال کر کے تم سخاوت کہتے ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ. اللہ اللہ، ان کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی. قرآن میں 1 2 نہیں، کئی آیتیں آئی ہیں. جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں ہے کوئی جو اپنے مال سے اس راہ خدا میں خرچ کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے، مال کی بہت زیادہ کمی ہے، کوئی اپنا مال دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اونٹ. کتنے؟ 1000 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی، اور 1000 درہم بھی. توجہ چاہتا ہوں، 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ اونٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہمارے ملا باڑے والے تو جانتے ہوں گے اونٹ ذبح کیا ہے انہوں نے، کتنی قیمت کا آیا ہوگا، ریٹ تو معلوم ہوگا نا، وہ ریٹ ذہن میں رکھ لیں. قربانی میں اونٹ لایا گیا تھا، اور یہاں پر بھی ذبح ہونے والا اونٹ ظاہر سی بات ہے اس قیمت کا نہیں جو عرب کی نسل کا اونٹ ہوتا ہے. خیر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی. دوبارہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اور 1000 اونٹ اور 1000 درہم بھی ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، میری طرف سے 1000 اور. یہ ایسے نہیں ہے جیسے 20 لاکھ بول دیتے ہیں. ہاں، اوپر سے کرسی پہ بیٹھ کر کے کہہ دے 15 لاکھ کھاتے میں آئیں گے، ایسی دان نہیں ہے یہ. توجہ چاہتا ہوں، وہ ایسا دان نہیں. 20 لاکھ کروڑ کورونا کے زمانے میں سب پورے انڈیا کہاں ہے بھائی؟ پتہ ہی نہیں. یہ صرف ویسی ہے کانوں کو خوش کرنے کی بات. تم خوش ہوتے ہو نا اس بات سے، ٹھیک ہے، خوش ہوتے رہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے. کانوں کو خوش کرنے کی بات نہیں، ریئل میں 1000 اونٹ کہا تو اسی وقت میدان میں حاضر بھی کیا. 3000 اونٹ لے کر کے آئے. کیلکولیشن کر کے کل مجھے بتانا، اس زمانے میں ابھی اونٹ کی قیمت 1 لاکھ کے اوپر ہے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ راہ خدا میں دیے تھے وہ عرب کے سب سے قیمتی اونٹ تھے. ان کی قیمت اگر آج کی قیمت کے حساب سے ہی ہم مان لیں، 1 لاکھ کا اگر ایک اونٹ آتا ہے تو 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنتی ہوگی؟ 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 1 لاکھ ایک اونٹ کا بھی ہو، کل کیلکولیشن کرنا تھک جائے گا تمہارا کیلکولیٹر. اور اتنا ہی نہیں، 1000 درہم جو اس زمانے میں تھے. آج کے درہم جو یو اے ای کا درہم ہے اس کو نہیں کیلکولیٹ کرنا. یہ درہم نام ہے، یہ نوٹ ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا ٹکڑا.
تو بعض لوگوں نے اس کا وزن دیکھ کر کے اس زمانے کی ویلیو نکالی. 1000 درہم کی قیمت کتنی ہوتی ہوگی, ویلیو کتنی ہوگی؟ تو لوگوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا 1 ارب 16 کروڑ. اللہ اکبر, 1 ارب 16 کروڑ. لاؤ کوئی دوسرا دکھا کر کے دکھاؤ جو اللہ کی راہ میں اتنا دے سکتا ہو. میاں ہمارے زمانے کی بھی بڑے سے بڑے مالدار ہم نے دیکھے, بڑے سے بڑے مالدار دیکھے. قیامت آ جائے گی لیکن عثمان غنی کی سخاوت کی مثال نہیں مل سکے گی. حد تو یہ ہے, یہ حساب میں نے کبھی بتایا نہیں تھا اس سے پہلے, سوچتے رہ جائیں گے لوگ. اور ان بخیلوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, خود کھا بھی نہیں سکتے. وہ اس کتے کی طرح ہیں جو چارے پہ بیٹھ جاتا ہے. چارے پہ بیٹھا ہوا کتا بیل کو کھانے بھی نہیں دیتا اور خود چارہ کھاتا بھی نہیں. ایسے بخیل نہ بنو, قیامت کے دن یہ ساری چیزیں توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائیں گی. 10ویں پارے کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے رسول, جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے, آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم ودورہم. اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں, ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو. اللہ تعالیٰ آگ سے, جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا, داغنے کا حکم دیا جائے گا. اے میرے عزیزو, مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو. کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار, وہ بھی 2.5%, 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا. 97.5 تم اپنے پاس رکھو, صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو. اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں. ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا, میرے اوپر قرضہ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا, ہر فرد. مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ. صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں, امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں. طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے, نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے. زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے. جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے. اس مال میں غرق ہو جاؤ گے. اور یاد رکھو, میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے. کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا, 50 اللہ کو دے دینا, کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں, وہ بھی ہر سال, اور ویٹ کے نام پر, جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان, 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے. یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر, سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں, سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر, لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا. کہا اگلے سال دیکھیں گے, اگلے سال دیکھیں گے. کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں, دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال تک. یہ بھی وعید ہے. اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے, سورہ مدثر کی آیت ہے, ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے, تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین, اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے. زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے. مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی. یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا, ایک چونٹی آئی, توجہ ہے, ایک چونٹی آئی اور دور سے چکھا تھوڑا سا, اور چونٹی کی لالچ یہ ہے میٹھا کہیں پر بھی دکھے وہ دور سے بھی سفر کر کے آ جائے گی. پتہ نہیں اس کو کہاں سے بو آتی ہے, لیکن آتی. شہد کے قطرے کو تھوڑا سا چوسا, پھر گئی, تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آئی, اور تھوڑا لیٹو, پھر آئی, پھر چوسا, پھر تھوڑی دور گئی, پھر پیٹ نہیں بھرا, شہد کا اور قطرہ.
اس نے یہ سوچا ادھر سے تھوڑا چکھوں، ادھر سے تھوڑا چکھوں، وہ قطرے کے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا چکھتی رہی لیکن ہرس گئی نہیں۔ پھر چونٹی نے یہ سوچا یہ ایک سائیڈ کا مزہ ایسا ہے، میٹھا ہے، بیچ شہد کے قطرے کے اندر پتہ نہیں اور مزہ ہوگا، تو وہ شہد کے اس قطرے کے اوپر چڑھتی ہے۔ شہد کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، گم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو۔ اوپر چڑھ کر کے وہ سوچی کہ بیچ کا مزہ لوں، لیکن جب اوپر گئی تو اس کے سارے پیر چپک گئے، ہاتھ و پیر چپک گئے، منہ بھی شہد کے قطرے سے چپک گیا، اور وہاں وہ پھڑپھڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شہد کے قطرے میں اس کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا دار کا حال ہے، پہلے سوچتا ہے تھوڑا سا کما لوں، پھر سوچتا ہے ادھر سے کما لوں، ادھر سے کما لوں، ادھر سے لے لوں، سب جگہ سے کمانے کے بعد پھر سوچتا ہے وہاں کا حال کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کلبوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں گھس جاتا ہے۔ جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو، اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مال آئے بہت اچھی بات ہے، لیکن عثمان ابن عفان جیسا آئے، ایک بار میں جو 1 ارب 16 کروڑ درہم کی جو ویلیو بتا رہا ہوں وہ بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اونٹوں کا بھی حساب نہیں ہوا، اونٹوں کا حساب ابھی نہیں ہوا ہے۔ 3000 اونٹ دیے، یہ ایک ہی بار نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ دے چکے، کئی مرتبہ دے چکے۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، پانی کا کوئی کنواں میٹھا لوگوں کو میسر نہیں تھا، ایک تھا وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کو دقت ہوتی تھی۔ حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عثمان ابن عفان آئے، اس یہودی سے ڈیلنگ کی، بیچتا ہے تو اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ وہ روز کے پیسے آ رہے تھے، روز کے پیسے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شراکت داری کی، پارٹنرشپ میں، کہا ایسا ہے میں بھی انویسٹ کرتا ہوں اس میں، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں 12,000 درہم ہے، ایک روایت میں 35,000 درہم، 35,000 درہم دے کر صرف پارٹنرشپ لی اس کنویں کی کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی، ایک دن حضرت عثمان۔ لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی باری کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والے جسے جتنا پانی چاہے لے جا سکتا، فری میں، کوئی چارج نہیں، فری میں لے کر کے جاؤ۔ ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے فری میں پانی نہیں دیتی، ٹیکس لے کر کے دی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت میں مدینے والوں کو پانی دی۔ دوسرے دن یہودی مکھیاں مارتا بیٹھتا تھا، کون آئے گا پانی خریدنے، کون آئے گا؟ پہلے دن مفت میں مل رہا ہے، دوسرے دن پیسہ دے کر کون لے گا؟ نہیں آتے، کوئی نہیں آتے تھے۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کو، ظاہر سے بات ہے 12,000 درہم میں پارٹنرشپ کیا تھا تو یہ لالچ میں آیا، کیا عثمان اب میں بیچ دیتا ہوں، باقی کا کنواں بھی تم ہی لے لو، جب تم کو بانٹنا ہی ہے تو لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ہی اچھی ہے، اب مجھے خریدنا نہیں ہے، ایک دن تو چلا ایک دن میں چلاؤں گا۔ بات یہاں تک آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا اور بہت مختصر سی قیمت اسے دے کر کے باقی پورا کنواں خرید لیا۔ خرید کر کے مالک بنے نہیں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس کنویں کو وقف کیا بیر روما، اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے، آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں۔ اسی بغیچے میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں، بیر عثمان کے نام سے مدینے میں ایک پورا محلہ ہے، پورا محلہ ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور پانی ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں آج کے زمانے میں، شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا
دان نہیں کیا ہوگا، اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا، کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی، کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا، مال نہیں تھا، دکانوں میں مال نہیں، مارکیٹ میں مال نہیں۔ اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا۔ یہودی کیا کرتے تھے، کچھ منافق کیا کرتے تھے، مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے۔ آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا، چاول کو دبا کر کے رکھ دیا، احتکار، یہ حرام ہے۔ جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکال رہا ہے۔ یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا، قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے، لیکن ان کو دھوکہ ہو گیا۔ اس دن دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا، صبح بھی نہیں ہوئی، کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے، سب خرید کے لے جا چکے، پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے۔ یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے، یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے، بڑے تاجر آدمی۔ صبح آئے، حضرت عثمان غنی کے دولت قدے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ روایت میں ہے صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے، ایک تہبند تھی۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے، ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو، فائدہ رکھ کر کے بیچو۔ آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے، کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ۔ کہا نہیں 12 دے دیں گے، 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 13 لے لو۔ کہا نہیں اور 14 لے لو۔ کہا اور؟ کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے، 10 میں تم نے خریدا ہے ہم 15 میں لے لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہ، اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا، جاؤ اور سوچو۔ کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے۔ 10 میں لیے ہو 20 میں دے دو، لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا۔ حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ، مجھے اور نفع چاہیے، میں اتنے میں نہیں بیچوں گا، اور نفع، اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے۔ وہ سارے گھبرا گئے، عثمان کیسا تاجر ہے، اتنا بڑا نفع۔ حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو، اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو، کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے۔ کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ، کل آنا، مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے۔ ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا، حضرت عثمان بیچنے کو منع کی۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اعلان کیا اے صدیق اکبر، تجارت کے مال میں غلہ، اناج، ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے، سب لے کر کے جائیں۔ شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا، ختم بھی ہو چکا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا، جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا۔ یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا، 70,000 درہم کا مال خریدا تھا، تقسیم کر دیا۔ اب وہ پریشان منافقین آئے، وہ یہودی تاجر، عثمان بیچ آئے، ہم نے سنا ہے کہ تم، کہا ہاں بیچ آئے، کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے، ٹرپل دے رہے تھے، 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے، کتنے میں بیچ آئے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کی خریدنے کی۔ کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا، میرا رب خریدے گا۔ کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا اے ظالمو، تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے، جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے۔ میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں میرا پورا مال 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ آیا ہے، ہمت تو بتاؤ میرے مال کو 70 گنا خریدنے کی۔
کون ہے دنیا میں جو اتنا یقین رکھتا ہو؟ کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دیا بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑا کر کے دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی۔ آخری بات آپ کی زندگی کی یہ بتاتا ہوں میرے عزیزو، وہ مال ختم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جو سب میں بٹتا تھا، کبھی فکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہاں 3000 درہم دے دیا جنگ میں، وہاں 35,000 کنویں میں خرچہ کر دیا، یہاں 70,000 خربہ میں بانٹ دیا۔ اللہ اللہ، مال تھا بھی کتنا ہی، کتنا تھا آپ کے پاس؟ کہاں ان کو یہ فرق تھا کہ نہیں کہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی عثمان غنی کے پاس کئی لوگ آتے تھے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہوتے، شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے گھروں کے مال و اسباب بھی حضرت عثمان غنی دیتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات میں آج آپ کو بتاؤں، اس زمانے کو بیتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اس زمانے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی، 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوتا، آج بھی ان کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے، ان کے نام سے آج بھی فنڈ باقی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے مولا نے ان کو وعدہ فرمایا۔ اے میرے عزیزو، مال سے چپک کے بیٹھنا، یہ مال تمہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے، اور جس مال کو اللہ کے حوالے کیا وہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے، تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے، یاد رکھنا۔ کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ جھمر میں نے لگایا، یہ لائٹ میں نے لگایا، یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی، برباد کر دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے۔ یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا۔ عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو، کتنا دیا ہو، لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں، یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں، بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں۔ مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، ہم کو ہمارے مال الگ ہے، دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے۔ تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو، 1 منٹ کا وقت لگے گا مولا تمہیں فقیر بنا دے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے، میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک عالم دین نے کہا تھا، دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے، کھانا لگ چکا تھا، لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں، یہاں آئیں، ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں۔ اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا، بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ کہیں لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کو وہ عیب سمجھ کر کے شادی کی دعوت میں ان کو اٹھا کر الگ کیے ہیں۔ یہ ساری چربی پگھل جائے گی جس دن تمہیں فرشتے آگ سے داغیں گے، تمہارا یہ مال قبر میں اور حشر میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اس دن یاد آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے ہیں شادی کا خرچہ پوچھنے کے لیے، حضور نے چٹھی دے کر کے بھیج دی، عثمان کے پاس جاؤ جتنا چاہیے لے لینا۔ وہ آئے لیکن وہاں معاملہ الگ تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو چلا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، چراغ میں اس نے بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے بتی لمبی کرو گے تیل جلدی جل جائے گا، وہ ڈانٹ رہے تھے اتنا تیل خرچہ کر رہا ہے ایک چراغ میں۔ وہ صحابی باہر سے ہی سوچ کر کے باہر واپس پلٹ گئے، جو چراغ میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہا ہوں میری شادی کا خرچہ کہاں دے گا، چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا تھا، وہ دوسرے دن پھر آئے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈانٹ رہے تھے خادم کو، دال میں نمک بہت ڈال دیا تھا کہ اتنا نمک کیوں ڈال، نمک کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے، وہ پھر آج جانے لگے، یہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں، شادی کا خرچہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو روک لیا، 2 دن سے آ رہے ہو جا رہے ہو کچھ بتا نہیں رہے ہو۔
انہوں نے کہا میں آیا تو تھا اپنی شادی کے اخراجات مانگنے کے لیے، 2 دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے صاحب رسول، تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے، میرا مال انہی کے لیے ہے، جتنا چاہے لے جا۔ رہی بات میری ڈانٹنے کی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں مولا مجھے اس چراغ کا حساب پوچھ لے کہ تجھے اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کیوں جلایا، میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا؟ مجھے نمک اتنا ہی چاہیے تھا، میں نے زیادہ استعمال کر لیا، وہ حساب میں کیسے دے پاؤں گا؟ میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب سے ڈر کر کے اس کو تمیز سکھا رہا ہوں، تم کو نہ دینے کی بات نہیں۔ وہ مالدار سبق حاصل کریں جو بے دریغ اپنے مال کو عیاشیوں میں اٹھاتے ہیں، اڑاتے ہیں، بغیر ضرورت کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس مال کا حساب ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ 15ویں پارے میں یہ آیت آئی، وہ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے۔ آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو، ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ بچہ آج تم سے چھوٹا کھلونا مانگا، کل تھوڑا میڈیم والا، پھر اس کے بعد بڑا والا، اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے۔ در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو، اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو، زہر ڈال رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف کھجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا، کھانا کچھ بھی نہ بنائیں، کچن بند کریں، سارے لوگوں کو صرف کھجور کھائیں، یا یہ جو چرمرے ہوتے ہیں اس پر گزارا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ اچھے لباس بھی پہنو، لیکن کبھی کبھار پیبند والا لباس بھی پہن لو، سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو۔ اللہ نے اگر دیا ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، لیکن کبھی کبھار قناعت کو بھی پسند کرو، جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے۔ تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو، اکیلے میں ہو تو عام غذا بھی کھاؤ، کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو، چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرو۔ ایسا اپنے حلق کو نہ بناؤ کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں، یہ مزاج نہ بناؤ۔ کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گئے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی، چور بنائیں گی، لٹیرا بنا دیں گی، کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گے اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گے۔ اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں۔ بہرحال وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ خلافت میں بڑے بڑے کام ہوئے۔ مراکش، طرابلس اور آذربائیجان، آرمینیا تک آپ کی حکومت کا دائرہ بڑھ گیا تھا، بہت دور تک یہ سلطنتیں پھیلی۔ لیکن آپ کی زندگی کے شروع کے 6 سال بڑے اچھے تھے، باقی کے جو 6 سال ہوئے اس میں فتنے سر کر گئے، بہت فتنے آئے، اور وہی فتنوں کی وجہ سے آپ کا قتل بھی ہوا، شہادت بھی۔ حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے، نرم مزاج کے تھے، بہت نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کا غلط فائدہ اٹھایا۔ فتنے ایسے اٹھ گئے کہ ایک عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی مسلمان بنا۔ تاریخ یاد رکھیں گے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑی تاریخ میں بتا رہا ہوں، عبداللہ بن سبا نام بھی یاد رکھنا۔ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ مسلمان بنا، یہ یہودی تھا، ایران کا یہودی تھا، ایران کا یہودی مسلمان بن کر کے یہ سب سے پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا، حضرت عثمان کے خلاف برے برے کلمات مجمع میں کہتا تھا۔ مصر گیا، حضرت علی کی فضیلت میں گڑھ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگا، جگہ بصرہ میں گیا، کوفہ میں گیا، لوگوں کو ورغلانے لگا۔ اسی کے ورغلانے پر وہ وقت بھی آ گیا جب 2000 لوگ مصر سے، کوفہ بصرہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا کہ ان کو خلافت سے اتارو، ان کو خلافت سے اتارو۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی، 82 ایئرز کے خلیفہ رسول، داماد رسول ہیں۔ ان نسبتوں کا انہوں نے کچھ احترام نہیں کیا۔ ہم 1400 سال بعد آنے والے آج آل رسول کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کربلا سنتے رہتے ہو، شہادت عثمان بھی سنو۔ جانتے ہو ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر کے کتنے دن تک حضرت عثمان کو قید میں رکھا؟ 40 دن گزر گئے، 40 دن تک کھانا پانی ان کے گھر تک آنے نہیں دیا، بند کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پانی لے کر جا رہی تھی،
ان کے خچر کو انہوں نے گرا دیا، ان کو زمین پر گرایا، زوجہ رسول کو، حضرت عثمان غنی کے گھر آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے، اسی عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے ہوئے فتنے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، دیگر صحابہ کی اولاد بھی کھڑے ہو گئی۔ حضرت عثمان سے لوگ کہہ رہے تھے آپ حکم دے دیں ہم ان کو مار ڈالیں گے، یہ بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان ہمیشہ رحم دل تھے، نرم مزاج تھے، کیا کہتے رہے، اگر تم کہو گے جنگ کرو تو میں پہلا خلیفہ بنوں گا جو مسلمانوں کے خلاف لڑا ہو۔ تاریخ یہ کہے گی یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، میں نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر کہا میں مدینہ رسول میں مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں سمجھتا۔ حضور کے مدینے میں وہ تھے، منع کر دیا حضرت عثمان غنی نے۔ صحابہ نے پوچھا بھی، لیکن آخر وہ وقت آیا جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، لوگ اکثر صحابہ حج پر جا چکے تھے مدینے میں، ان بلوائیوں نے گھر پر حملہ کیا اور اندر داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت وہ سو کر اٹھے، اپنی بیوی کو کہنے لگے آج میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے عثمان جلدی آؤ، افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب پتہ نہیں دن میں کیوں دیکھا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ کہتی ہیں میں نے یہ خواب سنا، جمعہ ہو چکی تھی، اچانک گھر کے اوپر آوازیں بہت آ گئی، لوگ چھت کے اوپر سے آئے اور دروازے توڑ کر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت میں مشغول تھے۔ ظالم مصریوں نے، بلوائیوں نے آپ پر ایسا حملہ کیا، ایک نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی، دوسرے نے آپ کے سینے پر خنجر مارا، خون کے قطرے اچھل کر کے قرآن پاک پر گرے، قرآن پاک کے صفحات پر وہ خون کے قطرے گرے، وہیں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن کے ورق پر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا تھا، وہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں سے تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ پڑا تھا۔ ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو، جس کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اگر میدان میں تمہارا قتل ہوا وہ میدان کھڑا ہو جائے گا، درخت پر اگر قتل ہوئے درخت کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں اگر تمہاری شہادت ہوئی مسجد کا مصلی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان تنہا وہ شہید ہیں، قیامت کے دن قرآن کے ورق ان کی شہادت کی گواہی کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ شہید ہیں قرآن پر ان کا خون بہا، جس کی وجہ سے فرمایا گیا جہاں جس کی شہادت ہوتی ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ عثمان تیری شہادت پر لاکھوں صلاح، کل بروز قیامت قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا عثمان شہید ہیں۔ عزیزان گرامی، اس شہید عالی مرتبت کو تم سب کیا سمجھو گے، کیا سمجھو گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا اتنی فضیلتیں بتانے کے بعد اگر اس داماد رسول، اس ذوالنورین ذوالہجرتین، اس رسول کریم کے سچے خلیفہ کو کوئی کتا گالیاں دیتا ہو تو تم کیا اس کے محبت کرنا جائز سمجھتے ہو؟ جائز سمجھتے ہو؟ آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، ان کو خلیفہ غاصب کہتے ہیں، جس نے اپنے دور خلافت میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بے پناہ مال دیا۔ یہ پورے شیعوں کو، پورے ایرانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، پورا ایران بیچ دو گے تب بھی حضرت عثمان کے برابر سخاوت نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے تم حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے برابر تم کیا دان کر سکو گے؟ ارے ان کی نوٹ اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گری ہوئی ہے، ہندوستان کے 1 روپیے لے جاؤ گے تو ان کے 10,000 مل جائیں گے تمہیں، اتنی گری ہوئی ہے، 10,000 نہیں، قریب قریب بہت گری ہوئی ان کی کرنسی ہے۔ اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف۔ ان جراثیم والے، بیکٹیریا والے شیعوں کو میں کہوں گا یہ کھٹمل ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے کہ مولانا یہ شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟
تم جب رسول اللہ کے ان خلیفاؤں پر ان کو بھونکتے ہوئے سنتے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ اگر ہماری حکومت آ جائے مدینے میں تو ہم ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کر کوڑے ماریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم برداشت کرو گے ان باتوں کو؟ یہ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت بولتے ہیں۔ کیوں نہ بولوں؟ جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کر دی ان کے لیے تم بھونکتے ہو آج، اور ان کو کیسے ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ ان سے کہو توبہ کریں، صحابہ کی شان میں بکنا بند کریں۔ پاکستان کے ابھی ایک شیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہا ہے۔ جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، بلکہ جہنم کا کتا ہے۔ میرے عزیز سنی مسلمانوں، ان کی شرارتوں کو محسوس کرو، اور اگلا جو فتنہ آنے والا ہے نا وہ میں تمہیں بتا دوں۔ وہابیت کا فتنہ ختم ہو گیا، ابھی تقریباً ختم ہو گیا۔ یہ سلفیوں کا وہابیوں کا فتنہ ختم ہونے کے قریب آیا، لیکن جو اگلا فتنہ آئے گا وہ شیعوں کا فتنہ ہوگا، جو ہمارے سنیوں کے درمیان تصوف کے نام پر آئیں گے، صوفیت کے نام پر آئیں گے، اور یہ صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام پر سب کو بلیک میل کریں گے۔ یہ کیا بتا پائیں گے علی کی علی کا مقام کیا ہے؟ آؤ سنو، سنی بتاتا ہے حیدر کرار کو وہ کیا مانتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے حیدر کرار ہمارے لیے کیا مقام رکھتے ہیں؟ اے میرے عزیز، آج ہی میں نے جمعہ میں کہا ہمارا سلسلہ نبی تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہم علی کا نام نہیں لیتے۔ وہ باب علم ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، شیعوں سے علی کی فضیلت سنتے ہو، سنی سے سن کے سنو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا۔ ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر تو دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا۔ ہم اس حیدر کرار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو، ہر چیز تمہیں معلوم ہے، بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں۔ مولا علی اوپر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دکھتے، اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا۔ ہم سنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ ہم نے جب نبی کو کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ ہم سنی علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو، لیکن تمہاری طرح نہیں کھٹملو، ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب الارباب ہے، علی خالق اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی، علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے۔ ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے، ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے، میرے آقا کی نسبت سے بھی ملی ہے۔ علی علی اس لیے ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا۔ علی اس لیے علی ہیں، علی کی اپنی فضیلت ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا، جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا، نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے۔ اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ، خیبر کی جنگ میں چلو حیدر کرار کی شجاعت دیکھو،
खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं। किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं, ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए। मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने सब जगह नजरें दौड़ाई, उसके बाद सहाबा कहते मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है। उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आशूब चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूब चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ, जाओ उठा लाओ। उठ करके आए, उसी हालत में आए, बुखार ज्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया, कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूब चश्म के हाथ में दिया, नहीं, सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ा है, पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी सहाबा ने, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा। हैदर कर्रार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं, कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ए आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं, शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता। वो हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पांसा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वह हैदर कर्रार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्द वुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते हैं। हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं
ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی۔ اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے، نہیں ہل رہا تھا، سبوں نے پھر یہی کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے حضرت علی کو بلایا، بخار زدہ ہے، آشوب چشم ہے، مرہب کو ابھی مار کر کے آیا ہے۔ صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں پرچم ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو، اس دروازے کو دھکا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی، وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا۔ وہ حیدر کرار کی طاقت ہے۔ خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے، اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار۔ سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، قوت پروردگار، قوت یزداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی۔ اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں؟ صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں، حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو۔ حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر؟ حیدر کرار پر۔ جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی ان کی؟ عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی۔ حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ نوجوانوں کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے، آپ کو یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی۔ وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے۔ علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے، 2 درہم تنخواہ لاتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی، بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے۔ روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے، 5 روٹیاں بنی۔ کتنی؟ 5۔ گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز۔ 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں مجھے کوئی کھلا دے۔ سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا، پانی پی کر کے افطار کیا۔ منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے، دوسرے دن روزہ رکھے۔ روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے۔ آج دفتر خان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں۔ ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی، پانی پی کر کے روزہ رکھے۔ تیسرا بھی روزہ تھا اور تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی۔ آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں، میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا۔ 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی۔ 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں، کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا۔ حیدر کرار کی طاقت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا۔
اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے۔ بچے کنارے بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے، بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے۔ اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے، کھانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک و علی، مبارک و فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے۔ اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا، عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے، ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کروں۔ اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1,00,000 روپے دینے کے برابر ہے۔ اس زمانے کے 1,00,000 دینے کے برابر ہے۔ قدم کتنے پڑے ہوں گے؟ اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے، حضور کی شان سے ضیافت کی۔ یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے، گھر آئے تو آپ غمگین تھے۔ غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا، پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے